میں آج ایک صاحب سے باتیں کر رہا تھا، انجینئر تھے، کہ اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اس میں اللہ پاک فرماتے بے شک کائنات کی تخلیق میں وہ دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں اور جو ہے نا وہ اس میں غور کرتے ہیں، اور ان کے دل سے یہ بے ساخت آواز آتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے تمام عیوب سے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اب ذرا غور فرمائیں، کائنات کی تخلیق میں کون غور کرنے والے ہیں بتائیں؟ کرتے ہیں نا سائنٹسٹ، بالکل اسے اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ جس سائٹ پر بھی غور کر رہے ہو، چاہے میڈیکل لائن پہ غور کر رہے ہو، یہ بھی کائنات کی تخلیق میں غور ہے۔ انجینئرنگ لائن پر غور کر رہے ہو، یہ بھی کائنات کی تخلیق میں غور ہے۔ کوئی فزکس لائن پر کرتے، کوئی کیمسٹری لائن پہ کرتے، کوئی میتھمیٹکس پہ کرتا ہے، کسی چیز پر بھی کرتا ہے سائنس کہ کسی بھی میدان میں کرتا ہے، وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کر رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھے تو پہنچ چکے ہیں، آدھے تو پہنچ گئے نا سائنسدان، لیکن فائدہ ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک شرط وہ پوری نہیں کر رہے، اور وہ شرط یہ ہے، ایک تو نیت نہیں ہے معرفت حاصل کرنے کی، انما الاعمال بالنیات، تمام مال کا درمدار نیت پر۔ مجھے بتاؤ سائنس ٹیسٹ کی کوئی پیپر لکھ رہا ہے تو اس میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے؟ کسی کی بھی ہوتی ہے تو ظاہر جب نیت نہیں ہے تو ان کو یہ چیز کیسے حاصل ہو جائے؟ تو ایک تو ان کو نیت نہیں ہوتی، نمبر ایک، اور نمبر دو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذکر جو ہم وقت ذکر، کیونکہ عام ذکر کی بات نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم وقت کڑے بیٹے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، کیا کوئی سائنٹسٹ ایسے کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جب نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ وہ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی طرف نظر جانے کی بجائے اپنے اوپر جاتی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سارے پیپر اسی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی سائنٹسٹ کی کتاب کو اٹھا دو، اسی چیز سے بھرا ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا ہوگا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے۔ حتیٰ کہ ایک بڑے سائنٹسٹ سے ہم نے پوچھا کہ یہ چیز کیوں نہیں ہے، یہ چیز کیوں نہیں ہے، تو اس نے بڑے عجیب سائنٹیفک جواب دیا اپنے خیال میں۔ اس نے کہا کیونکہ ہو جو ہے، ہو، وائی، ویئر، وٹ، یہ چیزیں تو سائنس کے ڈومین میں ہے لیکن ہو نہیں ہے۔ میں نے کہا کمال کیا، میں نے کہا کیسے نہیں؟ مجھے آپ بتاؤ سائنس کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے یا ڈیولپ ہوا ہے؟ ادھر سائنس ڈیولپ ہوا ہے یا آسمان سے اترا ہے؟ ڈیولپ ہوا ہے نا، تو ہو کا کس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا؟ اب تو یہ چیزیں اس وقت کہیں جب پہلے سے چیز برابر اتری ہو، کچھ قوانین بنے ہو، تو پھر اس کے مطابق آپ نے سارے قوانین خود بنائے، تو ہو کا کیوں نکال دیا درمیان سے؟ شیطان نے نکلوایا نا، اور کس نے نکلوایا؟ شیطان نے نکلوایا۔ شیطان کہتے ہو کو نہیں سوچو، وہ بدبخت ہو جاؤ، پھر پہنچاؤ نا اللہ تعالیٰ تک۔ کیسے پہنچو گے جب تمہارے ڈومین میں ہے ہی نہیں کہ ہو کو میں سوچوں گا، تو کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے؟ یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ شیطان نے ایسی پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ نفس کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرواتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، ہاں جی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک بالکل راستہ ہی ملاک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو سوچے بھی نہیں۔ حالانکہ میں آپ کو صاحب بتا دوں، اللہ پاک فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یقین جانیے اتنے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک آئی اسپیشلسٹ نے مجھے کہا، سبحان اللہ، ہمارے ساتھی ہیں، کہتے ہیں جب میں آنکھ کا آپریشن کرتا ہوں نا، یقین جائے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی سارے
ملینز جو کونز ہیں اور مطلب جو ہے راڈز ہیں، یہ کیسے نرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ کیسے برین کو سگنل جاتے ہیں اور پھر وہاں کیسے بنتا ہے، یہ کہتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں. تو کیا ہر آئی اسپیشلسٹ کو ہی نظر نہیں آ رہی؟ ہر آئی اسپیشلسٹ کو نظر آ رہی ہے نا، لیکن سوچتا کوئی ہے، سوچتا کوئی ہے، آ رہی تو سب کو نظر آ رہی ہے. اس طرح ہارٹ یہ 72 پلس جو جنریٹ کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے، مسلسل چل رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے چل رہا ہے، ریسٹ کرنے کا چانس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ زرافہ ہے نا، زرافہ، اس کے اندر یہ بات ہے کہ زرافہ دوڑتی ہے نا، تو اس کے مسلز میں یہ کوالٹی ہے کہ جتنا ویئر ٹیئر اس میں ہوتا ہے نا، خود ہی وہ ریپیئر ہوتا ہے. یہ گویا کہ یوں سمجھ لیا کہ جیسے ہماری گاڑی کے ساتھ بیٹری خود چارج ہوتی رہتی ہے نا، ہاں جی، تو اسی طریقے سے مطلب اس کا ریپیئر بھی خود ہی اس کا جسم کرتا ہے. تو اس پہ بڑے حیران ہوتے کہ زرافہ بہت زبردست، لیکن ہٹ پہ نہیں سوچتے کہ ہٹ میں بھی چیزیں ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب، ہٹ کا نظام کون ٹھیک کر رہا ہے؟ آخر تکتا تو وہ بھی ہوگا نا، لیکن وہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ آخر کوئی نظام ہے نا اس کے اندر موجود ہے نا جو اس کو باقاعدہ اس کے تمام چیزوں کو دور کر دے. مسل ہے نا آخر. تو جب مسل مسلسل چلتا ہے، دیکھو نا میں انگلی اس طرح کرتا ہوں، میں کب تک کر سکتا ہوں؟ ایک وقت ہے کہ بالکل انگلی ہلا بھی نہیں سکوں گا. لیکن ہارٹ کا مسئلہ ہے مسلسل کنٹریکشن ایکسپینشن کنٹریکشن ایکسپینشن کنٹریکشن، مطلب وہ جو ہے نا مطلب مسلسل ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے اللہ پاک کی پہچان ہے. مجھے بتاؤ، یہ جو پروفیسر مورس تھے جس نے فرعون کی لاش کو دریافت کیا تھا، آرکیالوجسٹ تھے، اور جس نے کہا کہ جو مطلب یہ جو لاش ہے یہ خنوط شدہ نہیں ہے، یہ میرا علم کہتا ہے. تو یہ وہی لاش ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا تھا، جن کا ذکر قرآن میں. اس نے جب اس کو اناؤنس کرنا چاہا تو پادری آ گئے، ان کے پاؤں پڑ گئے، خدا کے لیے آپ جو ہے نا وہ اناؤنس نہ کرے ورنہ قرآن کی تصدیق ہو جائے گی. اس نے کہا میں اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا، میں نے کہنا ہے، میں نے ڈسکور کیا، میں نے کہنا ہے. ہاں جی، اس نے کہہ دیا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اب یہ جو ہے نا یہ والی جو بات کہ اس کا علم اس کو کہہ رہا تھا، اس کے علم نے اس کو پہنچا دیا، حق تک پہنچا دیا، چونکہ اس سے اس نے ریڈنگ لے لی. اس طرح ہر ایک کر سکتا ہے، اس طرح ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن ڈیسٹینیشن معلوم ہو، ڈائریکشن کا پتہ ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، نیت بھی یہ ہو. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں ہر سائنسدان ولی اللہ بن سکتا ہے. مسلمان سائنسدانوں کی کم از کم بات کر رہا ہوں، کافر کو تو پہلے ایمان لانا پڑے گا نا. ہر مسلمان سائنسدان جو ہے ولی اللہ بن سکتا ہے، بس تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن چینج کر لے. اور ڈائریکشن یہ بنائے کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، میں نے اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. اگر وہ اس ڈائریکشن اس مطابق جو ہے نا وہ سوچے گا، اس کو اتنی انفارمیشن ملے گی جو عام لوگوں کو نہیں ملا کرتی. ناسا ہے نا، ناسا اس کا جو ویب سائٹ ہے نا، آپ آج کھولے نا، آپ کو حیرت کی بات ہوگی، کتنے اربوں کہکشاں ہیں، اور ہر کہکشاں میں کتنے سٹارز اور کتنے کیا کیا چیزیں، انفارمیشن، وہ بالکل ڈمپ پڑے ہوئے انفارمیشن. لیکن کیا اس سے وہ ایمان پہ آ رہے؟ نہیں آ رہے، کیوں؟ نیت ہی نہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب صرف انفارمیشن کافی نہیں ہے، اس انفارمیشن سے کنکلوڈ کرنا. صحیح نیت کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے. تو خیر میں بات عرض کر تجلیات افعالیہ کا، کہ پہلی بات سب سے پہلے ایک صوفی جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات کم از کم بیٹھنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. درجہ حال میں اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. میں بے شک کچھ بھی کر لوں، لیکن آخری رزلٹ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی، فرمایا گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی کے سامنے گارڈ نے سرخ
جھنڈی لہرائی اور گاڑی رک گئی. کہتے ایک ایونٹ ہے, ایک واقعہ ہے, ہو گیا. اب اس کی تشریح لوگ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا بریک پر پاؤں پڑ گیا تو گاڑی رک گئی. ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط نہیں کہہ رہا. دوسرا کہتا ہے پاؤں نے روک دیا, بریک نے نہیں روکا, پاؤں نے روک دیا. ٹھیک کہہ رہا ہے, غلط نہیں کہہ رہا. تیسرا کہتا ہے جس آدمی نے پاؤں رکھا ہے اس نے روک دیا, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ نہیں, جس گارڈ نے سرخ جھنڈی نے روک دیا, یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سرخ جھنڈی جب سامنے آئے گی تو میں نے گاڑی روکوں گا. پھر کس نے کہا نہیں, وہ گارڈ نے جھنڈی لہرائی, اس نے روک دیا, وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. کہتے نہیں, اس قانون نے روک دیا جس قانون کے مطابق جب سرخ جھنڈی لہرائی جائے گی تو گاڑی رکے گی. کہتے ساری باتیں ٹھیک ہے, ان میں ایک بات بھی غلط نہیں, لیکن پرفیکشن کے اندر پرفیکشن کی بات ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلی بات سطحی بات ہے, اس سے گہری بات دوسری ہے, اس سے گہری بات تیسری ہے, اس سے گہری بات چوتھی ہے, اس سے گہری بات پانچویں ہے. ہوتے ہوتے کہاں تک جائے گا؟ اللہ تک جائے گا. بس یہی بات ہے. ہمارے سائنسدانوں کی پرواز درمیان میں رہ جاتی ہے. ہمارے سائنسدانوں کی پرواز درمیان میں رہ جاتی ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. درمیان میں یہ فلاں اس طرح ہو گیا, فلاں اس طرح مثلا زلزلہ ہو گیا, پلیٹس موو کر دیے, اس نے یہ کر دیا, بس سب باتیں ٹھیک ہے. جس طرح وہ ٹرین والی بات ٹھیک تھی, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے بھی آگے کی بات ہے. میں گیا تھا وہ جو زلزلہ آیا تھا, یہ کہا تھا مظفر آباد میں اور بالا کوٹ, اور وہاں میں گیا تھا. ایک پلازا بچا ہوا تھا, اس کی پتلی پتلی سیڑھیاں بھی الحمدللہ بچی ہوئی تھی, اس پہ ہم چڑھ گئے. ادھر سارے مکان گرے, ادھر سارے مکان, ادھر ساری تباہی, درمیان میں ایک پلازا کھڑا ہے. اس کی وجہ جو بتا دی لوگوں نے, ان میں سے کہا کہ جس صاحب کے پلازا تھا وہ اس میں کوئی غیر شرعی کام کرنے والے دکان کو نہیں چھوڑتا تھا, اور اس کے اندر کچھ اس نے فکس رکھا ہوا تھا کہ کچھ پیسے وہ خیرات کیا کرتا تھا وہ باقاعدہ. یہ تو اس کی وجہ جن لوگوں نے بتائی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں, اسٹریس انالیسس کا. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریس ویو چل رہے تھے زلزلے کے, کرسٹ اینڈ ٹرف چل رہے تھے, تو ویوز مختلف آ رہے تھے. تو اگر ویوز آپس میں مل جائیں تو کرسٹ ٹرف کے اندر اگر بیٹھ جائے تو بالکل زیرو ہو جائے گا. تو یہاں مجھے سائنٹیفک وجہ تو معلوم ہے کہ یہاں پر کرسٹ اور ٹرف آپس میں مل گئے تھے, زیرو ہو گیا, لہٰذا اس جگہ کوئی موومنٹ نہیں ہوئی, بچ گیا. لیکن یہ وجہ کافی نہیں ہے, سائنٹیفکلی کافی ہے, سائنٹیفکلی کافی ہے. لیکن یہ وجہ اس لیے کافی نہیں ہے کہ جو ویو کہیں سے شروع ہوا تھا وہ کس کے حکم سے شروع ہوا تھا کہ یہاں آ کر دونوں ویوز مل گئے وہ زیرو ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کہاں سے ویو شروع ہونا ہے اور کس نے تباہی بچانی ہے, اور یہاں پر آ کر دونوں ویوز یا تینوں ویوز مل جائیں گے, اور یہاں پر جو ہے مطلب زیرو اسٹریس ہوگا اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ اللہ پاک ہی کر سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہی والی بات ہے کہ سائنسدان صرف اسی میں گم ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسٹریس ویو ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, یہ تباہی کرتے ہیں, وہ زلزلہ اگر اس طرح ہو تو یہ ہوتا ہے, اگر اس طرح ہو تو یہ ہوتا ہے. ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں, لیکن وہ سطحی انفارمیشن ہے. اصل انفارمیشن کے مقابلے میں سطحی انفارمیشن ہے. اصل انفارمیشن تو یہ کہ اللہ نے چاہا, جن کو تباہ کرنا چاہا ان کو تباہ کر دیا, جن کو بچانا تھا ان کو بچا دیا, بس اتنی بات تھی. کیسے؟ آخر لوط علیہ السلام, ان کے بارے میں جو بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے مہمان آ گئے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے جب انہوں نے کچھ کہا نہیں, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم تو, ہمیں ضرورت نہیں, ہم تو فرشتے ہیں, تو پھر ذرا تھوڑی سی بات چیت ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو آئے ہیں, وہاں الٹانے کا نظام ہے. ہاں جی,
تو نے کہا ان میں تو لوط ہے. نے کہا ان کو بچا دیا جائے گا, ان کو بچا دیا جائے گا. ہاں اگر اس کی جو بیوی ہے اس کو نہیں بچایا جائے گا, وہ پیچھے رہنے والے ہوگی. اب انفارمیشن پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی. ہوا بالکل اس طریقے سے. اب وہاں پر جو ہوا ایک سائنٹیفک طریقے کار سے ہو چکا ہوگا, لیکن ہوا کیوں؟ پہلے سے نظام موجود تھا, پہلے سے نظام موجود تھا. بس یہی بات ہوتی ہے کہ نظام پہلے سے بنا ہوتا ہے اور بنانے والا اللہ ہے. اور یہی تجلیات افعالیہ کا بنیاد ہے کہ اللہ جل شانہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ جل شانہ کے حکم سے ایک پتا بھی بغیر اس کے حکم کے نہیں ہل سکتا. ہاں جی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس پر جو بعض لوگ اعتراض کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کرتے ہیں تو پھر گناہگار کون ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے, کرتے اللہ ہیں لیکن اس کے اسباب اللہ ہی نے بنائے ہوتے. آپ کو جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق نہ کرو تو پھر کچھ ہوگا اس کی وجہ سے. یعنی یہ آپ کو کوئی دھکا دے تو یہ بھی ایک سبب ہے, لیکن آپ کو دھکا کیوں دے؟ کہ آپ نے کوئی برا کام کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو دھکا دے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس کی وجہ سے آپ کو دھکا ملے گا. تو دھکا آپ کو دھکا نظر آیا لیکن اپنا برا کام نظر نہیں آیا. کیا تو اللہ نے ہے نا, کیا تو اللہ تعالیٰ نے, لیکن قانون بھی اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے قانون کے مطابق ایسا ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کائنات کے اندر فساد برپا ہو گیا, بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اس کا مطلب لوگوں کے جو اعمال ہیں رسپانسبل ہیں حالات کے آنے کے, اس کے لیے رسپانسبل ہے. تو یہ تجلیات افعالیہ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کرتے اللہ ہی ہیں, لہذا ہمارا ملجا جو وہ کیا ہے, وہ منجا وہی ہے, اللہ کی ذات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. جو اللہ پاک بیچتا ہے اس سے اللہ ہی چھڑا سکتا ہے, کوئی اور آپ کو نہیں چھڑا سکتا. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر اگر آپ کو یہ معلوم ہو, آپ کا حال کے درجے میں پتہ ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے, اور جب اللہ پاک یہ دعا قبول کرے گا تو اللہ ہی کے حکم سے وہ چیز تبدیل ہوگی. جب آپ کو حال کے درجے میں پتہ ہوگا تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی یا آپ قال کے درجے میں اس پر عمل کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی؟ بتاؤ. بس یہی بات ہے, چیز بالکل وہی ہے. ہاں جی, تو اس میں اب یہ بات ہے کہ اب ہمیں ذرا اپنے آپ کو بنانا ہے. تو اس کے بنانے کی ابتدا شروع ہو گئی. کیا؟ پہلا مشرب وہ ہے قلب, اور قلب کا مشرب کیا ہے؟ فعال لمرید کی تجلی کا ماشاءاللہ مرید خاص ہے, تجلیات افعالی کا. اس تجلیات افعالی کا کنسپٹ اپنے اندر ایسا بٹانا ہے کہ آپ کا حال بن جائے, آپ کا حال بن جائے. پھر آپ ہر چیز میں اللہ کی طرف بھاگے. جب ہم احادیث شریفہ میں پڑھتے ہیں, علم کے درجے میں باتیں آتی ہیں سمجھ میں, لیکن حال کے درجے میں نہیں جانتے کہ جب بھی آپ کوئی آندھی آتی, کوئی ایسا چیز واقع ہو جاتی, زلزلہ یا کوئی, تو آپ سب کدھر جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے, کیونکہ آپ سب کو ساری چیزیں پہلے سے حال کے درجے میں معلوم تھی. ہاں جی, لہذا اللہ کی طرف ہی جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں ایک دفعہ اس پہ غور کر رہا تھا. یہ ہمارے ہاں کے پی کے میں خواتین کے اندر یہ ماشاءاللہ یہ اچھی عادت ہے کہ کوئی بچہ وغیرہ گر جائے تو ان کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ یہ تو کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے, تو یہ کیوں مطلب خواتین بسم اللہ کہتی ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. تو ایک دن میں دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا حادثے کے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حادثے کے وقت کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا دیکھو نا, کسی نے بتایا ہے اور وہ چیز ان میں اندر چلی آ رہی ہے, تو ان سے حال کے درجے میں آواز نکلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی وہ مطلب اس وقت کیلکولیشن نہیں کرتے, وہ جیسے کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی طرف مطلب دوڑ پڑتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس طرح جو ہے نا مطلب یہ جو حال کے درجے میں جو چیزیں ہیں, یہ ہم لوگوں کو, یہ ایک اور بھی ہوتا ہے یا اللہ خیر, یہ بھی ہمارے عوام میں ماشاءاللہ مشہور ہے.
یا اللہ خیر. اور یا اللہ خیر کی تو ہم نے اتنی برکات دیکھی میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم ڈیر اسماعیل خان میں تھے. ڈیر اسماعیل خان جو ہے نا سائیکل سٹی ہے, اس میں سائیکل سے سب کچھ چلتا ہے, سائیکل رکشہ بھی ہوتا ہے. اس پتہ نہیں اب ہے یا نہیں, لیکن پہلے ہوا کرتے تھے. تو ہم لوگ میں اور میرا کزن وہ سائیکل کنٹرول کرتا تھا اور میں پیڈل چلاتا تھا. ہماری عادت اس طرح ہو گئی تھی. ہاں جی. تو ایکسیڈنٹس ہم بہت کرتے تھے. کیوں؟ وہ ظاہر مطلب تھوڑا سا مڑے ادھر سے رکشہ آ رہا ہے, ٹاخ ہمارے پہلے ویل کو مار دیا. ہاں جی. تو ہمارے منہ سے, دونوں کے منہ سے ایک وقت نکلتا یا اللہ خیر. اچھا ہم گر جاتے, سائیکل گر جاتا, سائیکل کے پہیے ٹیڑے ہو جاتے, لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم بالکل صحیح سالم ہوتے تھے. حالانکہ بڑے خطرناک ایکسیڈنٹس ہو جاتے, لیکن ہم ٹھیک ہوتے. سائیکل ٹیڑھا ہو جاتا, سائیکل ریپیئر بھی بہت آسان تھے, روپیہ 1.5 روپیہ 2 روپے میں ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ ساتھ ہی دکانیں بہت ہوتی نا, تو وہ کر جاتے, وہ ٹھیک ہو جاتا. نوشہرہ میں ہمارا اسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو, اس وقت یا اللہ خیر زبان سے نہیں نکلا, تو سائیکل بالکل ٹھیک تھا, میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اس دن پتہ نہیں کیا بات تھی, میرے زبان سے بالکل یا اللہ خیر نہیں نکلا. اور جب نہیں نکلا تو میں نیچے, سائیکل میرے اوپر, اور مطلب جو ہے نا وہ جب سائیکل کو اٹھا لیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ فریکچر ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ خیر کے برکات حال کے درجے میں اگر کسی کو حاصل ہوئی, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ہاں جی. یہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کرتے ہیں. اس کا بے شک ہم رٹ لگا رہے ہوں, لیکن آہستہ آہستہ اگر یہ دل میں اتر جائے